سب نے مر جانا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اپنے بچوں، اپنی آنے والی نسلوں کو یہ ضرور بتانا ہے کہ ہم نے وہ دور دیکھا جب ایک 86 سال کا مرد مومن تنہا اسلام کی جنگ لڑ رہا تھا اور تمام اسلامی ممالک عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ تاریخ کا وہ باب ہے جسے بھلایا نہیں جا سکے گا، جسے مٹایا نہیں جا سکے گا۔ علی کا بیٹا علی کی طرح ماہ رمضان المبارک میں شہید ہو گیا، وہ علی کی طرح جیا اور حسین ابن علی کی طرح شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ردم بقضاء و تسلیمات لامری۔ میں تمام امت مسلمہ کے مومنین و مومنات کو تہ دل سے آیت اللہ عظمی راہبر معظم سید علی خامنائی اعلی اللہ مقامہ کی شہادت، ان کے خانوادہ کی شہادتوں اور اس بہت بڑے عظیم سانحات اور المیوں جو برادر اسلامی ملک ایران پہ ڈھائے جا رہے ہیں، اور جن معصوم بچیوں کو اور بچوں کو اور خواتین کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، آپ تمام مومنین و مومنات تہ دل سے میری یہ تعزیت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ہم صرف دعائی کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں تو کچھ بھی نہیں۔ زیارت عاشور پڑھیے، دعائے جوشن الکبیر پڑھیے، امیر کائنات مولا امام علی علیہ السلام سے مدد طلب کیجئے۔ خداوند قدوس حق کو سرخرو فرمائے، کامیاب فرمائے۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ العزیز، لیکن یہ چونکہ باطل کا دور ہے، دور باطل میں حق پرستوں کی بات رہتی ہے، سر نہیں رہتے۔ سید علی خامنائی اعلی اللہ مقامہ نے یہ ثابت کیا کہ یزید وقت کو دنیا قبول کر لے مگر سنا کی نوک پہ ایک سر خلاف رہتا ہے۔ عزیزان محترم، میں سنی ہوں، حنفی ہوں، بریلوی مسلک سے میرا تعلق ہے، لیکن میں شیعہ سنی اتحاد کا قائل رہا ہوں، اور میں نے اس ملک میں اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ مجھے شیعہ، مشرک، رافضی، کافر، بے دین، نہ جانے کیا کیا کچھ کہا گیا۔ اس ملک میں نے جو کچھ جھیلا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن آج حق ظاہر ہو رہا ہے۔ اب میرے مخالفین، معاندین، مجھ پہ انگلی اٹھانے والے، میری نیک نیتی پہ شک کرنے والے، اور شیعوں کو رافضی کہہ کے بدنام کرنے والے، اور تکفیری عناصر اور متعصب لوگ، شدت پسند لوگ، انتہا پسند لوگ جو ہر وقت شیعہ قوم سے نفرت کرتے ہیں، شیعوں کے خلاف بہتان طرازی، اتہام اور الزامات کی بوچھاڑ کرتے رہتے ہیں، مجھے ان کے میسیجز موصول ہو رہے ہیں۔ پچھلے چند برسوں سے دنیا عالم میں مسلمانوں کی بے حسی، چاہے وہ غزہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ جہاں جہاں استعماری قوتیں ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ صرف ایک واحد شیعہ قوم ایسی ہے جو باطل کے خلاف دور حاضر میں برسر پیکار ہے۔ یہ صرف امام علی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے درس پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنی زندگی
اور اپنے زندگی کے قیمتی سال جو زندانوں میں بسر کیے، میں آپ کو اپنی داستان نہیں سنا سکتا۔ یقین کیجئے، آپ کے ملک پاکستان کے بڑے بڑے مشہور و معروف شیعہ علماء اور ذاکرین، میں نے ان سے زیادہ ظلم، تعدی، استعداد، بربریت اور زبان بندیوں اور نظر بندیوں کو برداشت کیا ہے۔ میرا جرم یہ تھا کہ میں مجالس اعزاء میں بطور سنی خطیب شرکت کرتا تھا۔ آج سے 25-30 سال پہلے میرا ابھی لڑکپن تھا، میں تازہ فارغ التحصیل ہوا تھا۔ میں بچپن سے مطالعہ کر رہا تھا، تحقیق کر رہا تھا۔ مجھے بچپن سے اہل بیت اطہار علیہم السلام سے مودت تھی، ولا تھی، آل محمد کا میں احترام کرتا تھا۔ میرا درس ہمیشہ درس امام علی ابن ابی طالب تھا، مودت اہل بیت تھا۔ کیا کیا ظلم میں نے سہے ہیں، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدہ کائنات کی حق کی بات کرنا ہو، یا مولا علی کے حقوق کی بات کرنا ہو، یا اہل بیت اطہار علیہم السلام پہ ہونے والے مظالم کی بات کرنی ہو، یہ بڑا جگر گردے کا کام ہے اس دور میں بھی۔ لیکن پھر میں تو خاموش ہو گیا اور مجھے تباہ و برباد کر دیا گیا، میں کند ہو گیا، میری زبان بند ہو گئی۔ میں مذہبی گفتگو نہیں کرتا، چونکہ علامہ فاضل علوی صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اگر کسی اور مولوی کے ساتھ ہوتا تو شاید وہ آم کی ریڑھی لگا کے آم بیچ رہا ہوتا، سبزی فروش بن جاتا۔ وہ ہم تو ایک ادنا سے ذاکر اور خطیب ہیں۔ جو مصیبتیں ہم جھیلتے ہیں، یہ مصیبتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں جب ہم نے دیکھا کہ مسلسل استعمار، یہودیت، سبھی مل جل کے ٹوٹ پڑے ہیں ایک واحد ملک پر جس نے چیلنج کیا ہے امریکہ اور اسرائیل کو۔ اس کی طاقت اتنی نہیں ہے، قوت اتنی نہیں ہے، مسلسل شہادتوں پہ شہادتیں دے رہا ہے ایران، لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے۔ ایران بھی مجسم ایک شخصیت ہے، ایک وجود ہے، ایک شاہکار ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ایران اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، اور اس معجزے کو مٹایا نہیں جا سکتا انشاءاللہ بحول اللہ و بقوتہ و بنصرتہ۔ تکلیفیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ دعائے علوی مصری میں کل سے پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھیں اگر آپ کی رسائی ہے، آپ کی پہنچ ہے، ورنہ زیارت عاشور پڑھیں اور دعا کریں انشاءاللہ۔ اب میں اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتا، میں نے 2 برس قبل ذائچے بنا کے آپ کے سامنے ویڈیو پیش کیے تھے۔ آپ نے یقیناً وہ ویڈیو دیکھے بھی ہوں گے، جس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایران پہ حملہ کیا جائے گا اور سید علی خامنہئی کی جان کو خطرہ ہے۔ پھر پچھلے برس جون میں جنگ شروع ہونے سے پہلے میں نے فروری میں ویڈیو اپلوڈ کیے تھے۔ پھر ایران اسرائیل وار پہ میرے تقریباً 4-5 ویڈیو آئے تھے جس پہ مجھے سٹرائک دیا گیا، تو میں نے پھر تمام وہ ویڈیو جو تھے ان کو لاک کر دیا تاکہ وہ پبلک نہ دیکھ سکے اور کوئی نیا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ آپ تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ میرا یہ چینل جو نیا چینل ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں اور اس کو جوائن کر لیں۔ اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے، تاکہ اس چینل پہ اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو میرے پاس اس کا متبادل موجود ہونا چاہیے، بیک اپ ہونا چاہیے۔ آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔